کیا چیز ہو تم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ستارہ یاسین کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ کیا چیز ہو تم، خود تمہیں معلوم نہیں ہے نا؟ یہ بھی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بندی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے یہ بندی۔ دشمنوں، تم جو بولو، جتنا بولو، جیسا بولو، کوئی معنی، کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ ستارہ یاسین واقعی ستارہ یاسین ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر میں کل ویڈیو بنانے والی تھی، اور یہی تھمبنیل میں نے سوچ رکھا تھا کہ یار یہ بندی کیا چیز ہے، کیونکہ اس کا کل کا جو میں نے ولاگ دیکھا تھا، اس ولاگ میں نے جو کچھ دیکھا، اس سے پہلے بھی میں جو کچھ دیکھتی ہے، لیکن کل کے ولاگ نے میرا دل جیت لیا تھا، اور آج کے ولاگ نے مجھے اور مزید جو وہ ہے اس بندی کے بارے میں اچھا سوچنے پر مجبور کیا۔ یعنی کہ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی تک اگر میں نے کسی کو سپورٹ کیا ہے، کسی کے لیے آ کر یہاں پر اچھی بات کی ہے، یعنی کہ ستارہ کے لیے، تو وہ ایک مطلب میری غلطی نہیں تھی، وہ ایک میرا اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے ایک ایسی بندی کو سپورٹ کیا جو دل کی بہت اچھی ہے۔ شکر الحمدللہ کہ میں نے اس کو سپورٹ کیا، نہ کہ اس کی اس جیلس بہن کو سپورٹ کیا جو کہ اپنی ماں کو بھی تڑپا کر رکھ رہی ہے۔ یہ وہ بندی ہے یار ستارہ، میں کہتی ہوں یہ سر تپا ایک جسے نا محبت کہہ لو، اس طرح کی چیز مجھے اس کے اندر فیل ہو رہی ہے۔ ایک انسانیت، ایک ہمدردی مجھے اس کے اندر دکھ رہی ہے، اور بالکل بھی کسی کے لیے بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ دل بڑا کر لیتی ہے یار، کہتی ہے جانے دو، اور ہر بری چیز کو پیر کے نیچے دے دیتی ہے۔ وہ سب کچھ ہم دیکھتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے، لیکن جو ریئل والا فیلنگ، جو اصلی والی فیلنگ ہے نا، وہ مجھے اس کے کوثر کے ساتھ کیے گئے رویوں میں دکھی ہے۔ اب تک یہ کرتی رہی، ہم لوگ ولاگز میں سنتے رہے، یہ کرتی رہی، اس کے ساتھ بھلائیاں کرتی رہی، اس کو اپنے گھر میں جگہ دیتی رہی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کوثر جب اس کے شوہر کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، وہ بہت بڑا اس کے لیے دکھ کا ٹائم تھا۔ لیکن ایک چیز ہے نا کہ اچھا، کتنے لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ ستارہ نے پاکستان کا نام خراب کیا ہے، اسلام کا نام خراب کیا ہے، اور یہ دنیا کو بتا رہی ہے کہ بھائی غلط کیا ہے میرے شوہر نے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ مذہب میں شادی جائز ہے۔ مذہب میں ایسی شادی جائز نہیں تھی جیسی کہ ساجد نے کی تھی۔ یہ آپ سب کان کھول کر سن لیں، یعنی کہ اس کو نیڈ نہیں تھی شادی کی، اس کو ضرورت نہیں تھی، اس کی بیوی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، اس کے بچے بھی تھے، اور اس کی لائف صرف اتنی گزر رہی تھی کہ وہ مر کے جن اپنے بچوں کا کھانا پورا کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسی حالت میں اس کے اوپر دوسری شادی بالکل بھی جائز نہیں تھی، جہاں وہ دو بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہاں پر آپ ہیٹرز ہی کہتے ہیں، ساجد بھائی کو گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی فی اٹھا کے، اسکول فی اٹھا کے چلا گیا، اس نے شادی کر لی دوسری۔ تو اس وقت یہ بالکل اس نے ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن ستارہ نے دل بڑا کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ یہاں پر ستارہ نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور اس نے پبلک میں آ کر، آنسو تو اس کے تھے ہی تھے، وہ تو حقیقت تھی نا، دیکھو وہ نیچرل چیز تھی۔ اگر وہ اس وقت روتی دھوتی نہیں تو آپ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ ڈرامہ ہے، لیکن وہ روئی، اور ہر عورت کو دکھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمیں صرف اتنا کوئی بتا دے نا کہ تمہارے ہسبینڈ کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، یا دعا سلام ہے، یا تم سے ہٹ کر کہیں وہ بات کرتا ہے، تو وہ چیز کتنی تکلیف دہ ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس طرح اگر کوئی شخص کسی اور عورت سے شادی کر لے تو اس کی بیوی پہ کیا گزرے گی۔ تو وہ نیچرل تھا جو ستارہ رو رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو اس بندی نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو کھلے ہاتھوں سے، جیسے بھی دل میں جو کچھ بھی تھا اس کے دل میں، وہ روتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ مجبور ہو گئی، وہ خاموش ہو گئی، اور اس نے اس کو قبول کیا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہیٹرز کے آگے چپ ہو جاتی ہے، یہ بہن کے آگے چپ ہو گئی ہے، یہ ان تمام معاملات میں خاموش ہو گئی ہے، اس نے دل بڑا کر لیا، یہ کیسے کیا ہے، اس کی کوئی کمزوری ہوگی، اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں اس کی کون سی کمزوری تھی ساجد کے پاس، یا کون سا ویک پوائنٹ تھا؟ یہ اس بندے کے ساتھ رہی، اس کو ماں نے کہا، بھائیوں نے کہا تم الگ ہو جاؤ، یعنی کہ ناراضگی اس کے ساتھ۔ فاروق کتنے عرصے ناراض رہا کہ بھئی یہ ساجد کو چھوڑ کر نہیں ہٹی، اور اس نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، صرف اور صرف اپنے بچوں کی خاطر اپنا گھر نہیں توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بچوں کے لیے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کو جو دے رہا ہے نا، اس کے بچوں کے لیے دے رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی محبت میں اپنے اس شوہر کو نہیں چھوڑا جو کہ اس کے اوپر سے گزر کے جا کے اس نے ایک اور شادی کر لی تھی۔ اچھا، اس نے اس بیوی کو، اپنی سوتن کو ایکسیپٹ کیا، اس کو قبول کیا، اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے گھر میں لائی۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب اس کا ایک روم والا فلیٹ تھا، اس میں یہ لے کر آئی، یہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لاؤنج ٹائپ کا، لیونگ روم ٹائپ کا روم تھا، اس میں سو جاتی تھی، اور اپنا روم جو ہے وہ اس کو دے دیتی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کوثر نے کہا کہ نہیں، اس روم میں یوں ہیں وہ ہیں، پھر اس نے ڈبل سٹوری گھر لیا۔ اس ڈبل سٹوری گھر میں رہنے کے بعد، اس کا سامان شفٹ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ان کے ساتھ رہی۔ اچھا، پھر ستارہ نے ایک بڑا بنگلو لیا کراچی
कराची में, वहाँ ये गई है, वहाँ पर भी इसकी छोटी मोटी बातों पे नोक झोंक होती रही। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि अब बहुत से लोगों ने आकर ना पब्लिक में बोला कि नहीं कौसर जो है वो अच्छी है, कौसर के साथ जुल्म हो रहा है, कौसर के साथ ज़्यादती हुई है। मैं कौसर की कोई बुराई नहीं करूँगी, वो बंदी जो है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन बस हालात और वक्त जो है ना इंसान को तल्ख़ कर देता है। उसके अंदर तलख़ी थी, वो तलख़ी उसने कहीं ना कहीं जो है वो निकाली है, लेकिन अब तवक्को की जा सकती है कि वो बेहतर होगी। अल्लाह ने उसको अच्छा यहाँ मुबारकबाद भी दूंगी सितारा को भी, साजिद भाई को भी, कौसर को भी, और ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा को जो बहुत ज़्यादा खुश है। साजिद भाई का मुन्ना आ गया, मुस्तफ़ा का भाई आ गया। अल्लाह करे कि ये सगे भाइयों की तरह ही रहें दोनों, और एक दूसरे को जो है वो कभी सौतेलापन ना महसूस करवाएं। यहाँ पे सबको मुबारकबाद भी दूंगी, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि अब जो है उसकी गोद में बच्चा भी आ गया, हो सकता है उसकी बिटरनेस थोड़ी सी कम हो जाए और वो अब जो है हालात से खुश भी हो, क्योंकि वो बंदी है। इसकी और साजिद भाई की जो स्टोरी थी वो ये थी कि बचपन में मंगनी हुई, फिर किसी न किसी वजह से बड़ों की जो है वो कोई ना कोई शराइत। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सराइकियों में बहुत ज़्यादा शराइत होती हैं, इनमें औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन इस किस्म की शराइत ख़ास तौर पर मैके वाले इस किस्म की शराइत रख देते हैं कि वो पूरी करना जो है वो मुमकिन नहीं होती। हमारी भी मतलब एक फ़ैमिली में से किसी ने मुझे अपने जानने वालों की स्टोरी बताई थी। उन्होंने कहा कि बचपन की मंगनी थी, बचपन की, और उस मंगनी को कर दिया गया था, मतलब एक नाम रख दिया गया था। और फिर ये हुआ कि जब शादी का वक्त आया तो लड़की वालों ने डिमांड की कि लड़का जो है वो गांव में ही अपना घर बनाएगा, और लड़का जो है उसका किसी सिटी में जो है वो घर था, मतलब जॉइंट फैमिली थी, लड़के के माँ बाप का घर था। तो लड़की वालों ने कहा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, गांव में ये लड़का अपना अलग घर बनाएगा तब हम रिश्ता देंगे। अच्छा वो करते करते वो मामला कई साल लटका रहा, तकरीबन कोई 8-10 साल ना वो चीज़ लटकी रही। और फिर लड़के वालों ने कहा कि गाँव में अलग से इस लड़के का घर बनाने के चक्कर में इसकी उम्र निकली जा रही है, हम लोगों ने गाँव में भी अपना घर ज़ाती बनाया हुआ है, हमने सिटी में भी घर बनाया हुआ है, और अब इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते कि हम एक और घर भी बना लें, हमने तो मुश्किल से मरकर ये 2 घर बनाए हैं, तो अलग घर नहीं बन सकता और हमारे बेटे की उम्र निकली जा रही है। तो उन्होंने बिल आखिर वो रिश्ता छोड़कर लड़के की कहीं और शादी कर दी। फिर उसके कई साल तक लड़की फिर भी इसी तरह बैठी रही और उम्र उसकी काफ़ी गुजर गई। उसके बाद उसकी शादी होती है, और शादी के बाद मतलब दूसरी जगह जब उसकी शादी होती है वहाँ उसने कोई शराइत नहीं रखी, लेकिन उम्र उसकी ठीक ठाक गुजर गई। और उस शादी के बाद वो अपने मतलब जो जिसके साथ उसकी शादी हुई उसके साथ उसी सिटी में आकर रहने लगी जिस सिटी में उसका पुराना मंगेतर रहता था, और उसी सिटी में आकर उसको रहना पड़ा। गांव में उसे कोई घर नहीं मिला, लेकिन एक फ़जूल सी शर्त, एक फ़जूल सी ज़िद जो थी उसकी वजह से ज़िंदगी के इतने कीमती और ख़ूबसूरत साल ज़ाया हुए, और अच्छी खासी उम्रें हो गई, सर में थोड़ी बहुत चांदी आ गई, फिर उसकी शादी हुई। तो ये इन सराइकियों में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी ऐसी डिमांड रख दी जाती है और उस पर अड़ जाते हैं लोग। तो इसी तरह हुआ था। तो कौसर के अंदर बहुत ज़्यादा बिटरनेस थी। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, ये शायद मैंने काफ़ी अर्सा पहले भी अपने एक रिएक्शन में बताई, और उससे पहले स्टार्ट के रिएक्शंस में मैंने बताई। जब मेरा चैनल नहीं था, एक चैनल था इत्तेफाक से, यानी सितारा की, जिन मैं वीडियोज़ देख रही थी, तो मुझे एक चैनल की वीडियो सजेस्ट हुई। कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग टाइप का चैनल किसी ने बना रखा था, तो उसने उस दौर में, उस वक्त में, उस टाइम में कौसर के गांव जाके रिपोर्टिंग की थी, और वहाँ के लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया था कि नहीं यहाँ पर ये कैमरे वैमरे अलाउ नहीं है, तो लोग तुम्हें पकड़ के मारेंगे। सिर्फ इतना बताया था उन्होंने कि भाई ये लड़की जो है वो 13 साल से इसकी मांग थी इस साजिद की, और इसकी शादी रिश्ते होते थे, लेकिन ये लड़की कहीं और नहीं करती थी, इसने अपनी ज़िद बना ली थी, और ये काफ़ी गुस्से वाली भी है और काफ़ी लड़ाका भी है। इस किस्म की चीज़ें तब हमें सुनने को मिली थी, और मुझे ये चीज़ फिर मैं भूल भाल गई। लेकिन जब मैंने सितारा के साथ आगे और बच्चों के साथ और साजिद का उसके रवैये नाराज़गियाँ देखी, तो मुझे पता लगा कि ये बिटर है थोड़ी सी। लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हालात इंसान को बना देते हैं ऐसा ना, कि उसकी शादी के टाइम पर उसकी शादी नहीं हुई, उसको बार बार जो है वो फेलियर का ही मिलता रहा। चलो भाई रिश्ता कहीं और हो गया, साजिद का शादी कहीं और हो गई, साजिद का बेटा हो गया, फिर साजिद की एक बेटी होगी, फिर साजिद की दूसरी बेटी हो गई, बीवी ने सिटी में एक फ्लैट का घर भी ले लिया। मतलब हर बार उसको ये ख़बरें जो हैं वो दुख की तरह ही फील होती रहीं, तो उसके अंदर बिटरनेस आ गई। अब ये तवक्को की जा सकती है कि उसको खुशियाँ अल्लाह दे रहा है, सितारा उससे बहुत इज़्ज़त के साथ पेश आती है, बहुत मोहब्बत के साथ पेश आती है, उसकी गोद भी अल्लाह ने हरी कर दी, उसको अल्लाह ने बेटा नसीब किया। अल्लाह दोनों माँ बेटा को सेहत ज़िंदगी दे, इन सबको खुशियाँ नसीब करे। तो हो सकता है कि कौसर बेहतर हो जाए, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सितारा के एक्ट, सितारा
کی رحم دلی، اس کی محبت نے مجھے کہنے پہ مجبور کیا. کیا چیز ہو بھائی تم کوثر، تمہاری سوتن اس کے ساتھ بھی اتنی رحم دلی، اتنی محبت یار، اس کی ہر چیز کی فکر کرنا، اس کے کپڑے کھلے ہونے چاہیے، اس کے نئے نئے کپڑے بنوا دیے. اچھا اس کے ڈیلیوری سے پہلے چیک اپس ہو گئے، ہاسپٹل میں نام اس کا کروا دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ماں کو بلوانا، کیئر کرنا، ڈائٹ کا خیال رکھنا. اچھا ہاسپٹل میں اس کے لیے کھانے کے لیے لے کر جانا، اس کے بچے کی فکر کرنا، ڈاکٹر سے ملنا. اور سب سے خوبصورت چیز جو مجھے لگی کہ جب یہ لوگ ڈسچارج ہو رہے تھے اور کوثر جو ہے اس کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تھی اور وہ گھر جا رہے تھے، تو ستارہ نے، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 500 کے کچھ نوٹ جو ہیں وہ کوثر کے ہاتھ میں پکڑائی. ہاسپٹلز میں ہم لوگ کرتے ہیں، جب ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہیلپرز ہوتے ہیں، آپ کے روم کی صفائی کرنے والے، آپ کے کام کرنے والے، تو آپ جاتے وقت ان کو کچھ نہ کچھ دے کر جاتے ہیں کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے نا کہ انہوں نے آپ کی اچھی سی ہیلپ کی ہے، اچھی سی خدمت کی ہے، آپ کی خوشی میں خوش ہوئے ہیں. تو اسی طرح کوثر کو ستارہ نے پیسے پکڑائے کہ یہاں پر جو ہیلپرز آئے تھے، جو یہاں پر وارڈ بوائز وغیرہ ہوتے ہیں، سب آتے ہیں، تو آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں، مٹھائی دینی ہے، کیونکہ بچے کی خوشی میں وہ لوگ مٹھائی اکثر مانگ لیتے ہیں. اکثر ہاسپٹلز میں نہیں مانگتے، منع ہوتا ہے مانگنا، لیکن اپنی خوشی سے دے دی جاتی ہے تاکہ ہمارے بچے کے لیے آئندہ زندگی اچھی ہو، خوش ہو، ہم خوش ہیں. ظاہر سی بات خوشی کا ماحول ہوتا ہے نا، گھر میں بچہ آتا ہے اور آپ کی لائف جو ہے وہ رنگین ہو جاتی ہے، حسین ہو جاتی ہے. تو ستارہ نے وہ خوشی فیل کروائی. مجھے جو فیلنگز آئی، یار دیکھو بندہ سب کچھ کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے بناوٹی ہے. لیکن ستارہ اس حد تک اس چیز کو ریئل دکھا دیتی ہے نا کہ مجھے کہیں شک و شبہ نہیں پڑتا. ہیٹرز جتنا بھی کہتے ہیں کہ بناوٹی ہے، جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے، میں کبھی نہیں مان سکتی. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کسی نہ کسی چیز میں چونک جاتے ہیں. لیکن ستارہ کا ایک نہ ایک ایسا ایکٹ سامنے آ جاتا ہے جو یاد دلاتا ہے کہ نہیں یار یہ بناوٹی نہیں ہو سکتا، یہاں پر یہ بندی کم سے کم بناوٹی نہیں ہو سکتی. تو یہاں یہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ستارہ کے لیے یہ فیل کرتی ہوں کہ کیا چیز ہو یار تم، اللہ نے کیسا دل دیا ہے تمہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ستارہ پر اللہ کی اتنی کرم نوازیاں کیوں ہیں. اس کو لوگوں نے گھسیٹنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی اور اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا. کیوں؟ آپ سب کو یاد ہوگا اس کا چھوٹا سا جو فلیٹ تھا اس میں ایک چھوٹی سی اس کی بالکنی ٹائپ کی تھی جہاں سے بہت تھوڑا سا حصہ آسمان کا دکھتا تھا. اور ستارہ کہتی تھی کہ میں ہمیشہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرتی ہوں، مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے. اور میں کہتی ہوں کہ مجھے کھلے آسمان والا میرا اپنا زمین کا گھر ملے جس کی چھت ہو، جہاں سے مجھے آسمان دکھے، میں اللہ سے باتیں کروں. اور وہاں بیٹھ کر ہمیں نہیں پتہ کہ ستارہ نے اپنی کون سی ضرورتیں، اپنی کون سی جو ہے مجبوریاں، اپنی کون سے جذبات اللہ کے ساتھ شیئر کی. اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے جو بیٹھ کر اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں اللہ سے شیئر کرتا ہے اور پھر اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. جب آپ اپنے ہر غم، ہر خوشی کو اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہو نا تو پھر اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے اور وہ آپ کو اسی طرح نوازتا ہے. اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ستارہ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی باتیں پوری کرو. اور میری یہی دعا ہے کہ اس کو اب کسی سے دھوکہ نہ ملے. اس کو بہت دھوکے ملتے ہیں یار، جو اس کے ساتھ قریب ہوتا ہے یا جس کو کھلاتی پلاتی ہے، جس کو یہ اپنی تھالی میں کھلاتی ہے، وہی اس کے ساتھ نمک حرامی کرتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. ماں کے لیے بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہے. جیسے کہ اس کے چچا سوتیلے باپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا رنگ دکھا دیا ہے، اس بار بھی ستارہ کی ماں کو لے جا کر وہاں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ فون پر بھی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرنے دے رہا، بلکہ پاکستان سے اگر کوئی کال کرتا ہے تو چاچا جی نے اپنا نمبر بند رکھا ہوا ہے، کال ہی نہیں ملتی. اگر کال مل جاتی ہے تو وہ بیوی سے بات نہیں کرواتا. اچھا اس کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ بڑا ایزی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان نہیں ہے انکل جی، وہ سعودیہ ہے. وہاں جب اگلے آئے تو پھر الفاظ نہیں مجھے اچھے لگتے کہنا. خیر وہاں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں. سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہیں ان کی اور ستارہ کی بھی اچھی خاصی دوستی ہے اب ماشاءاللہ سے. اور اگر ستارہ کو کوئی تنگی، کوئی پریشانی ہوگی تو وہاں کے قانون کو حرکت میں لایا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی ستارہ کی ماشاءاللہ بہت ایسے چاہنے والے ہیں، سعودیہ میں بھی ہیں، کہ اب ستارہ کے لیے اپنی ماں کو وہاں سے نکالنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تو انکل پتہ نہیں کیوں اس عمر میں اپنی عزت کا جنازہ نکلوا رہے ہیں. مجھے چیز سمجھ نہیں آتی کہ بڑھاپے میں شادی شاید میں نے کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی بد دعا ہے، کوئی چیز ہے جو اس انکل کا پیچھا کر رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ شادی جو انکل نے کی ہے یہ بڑھاپے میں ہی ان کے لیے بے عزتی اور ذلت کا باعث بنے کہ اس عمر میں بھی ان کو خدا کا خوف نہیں ہے اور ان کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ابھی تک نہیں معلوم ہے. ایک دوسرے کے حقوق
اور ایک دوسرے کے لیے فرائض وہ ان کو معلوم نہیں. اگر ان کو معلوم ہو تو زندگی اتنی خراب نہ ہو جتنی انہوں نے اپنی کر دی ہے. زندگی کا اتنا تماشا نہ بنے جو اس عمر میں اپنا بنوا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب بیٹے یہ سب کر رہے تھے تو تبھی ہم نے کہا تھا کہ پتہ نہیں تربیت کیسی ہے, تو باپ کو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا تھا جب باپ ایسا ہے تو اولاد سے یہی توقع کی جا سکتی ہے. خیر دوستو, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.